آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں کثرت سے ایسی آیات کا ذکر ملے گا جہاں پہ عورتوں سے حسن سلوک اور ان کو حقوق دینے کی بات ہوتی ہے۔ کسی جگہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کی اتنی ہی ذمہ داریاں ہیں جتنے ان پر حقوق ہیں، اتنے ہی حقوق ہیں جتنی ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ کسی جگہ عورت کو بحیثیت ماں عزت احترام دینے کی بات کی جا رہی ہے، کسی جگہ بحیثیت بیوی عزت احترام دینے کی بات کی جا رہی ہے، کسی جگہ عورت کو وراثت میں حصہ دینے کی بات کی جا رہی ہے، کسی جگہ نکاح کے بعد حق مہر دینے کی تلقین کی جا رہی ہے، کسی جگہ قرآن کریم میں بحیثیت بیوہ حقوق کی بات کی جا رہی ہے کہ خاوند کی وفات کے بعد بھی 1 سال تک گھر سے نہ نکالو، کسی جگہ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی رسم کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ قرآن کریم نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا؟ ہمارے پروگرام کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم وہ وجوہات بھی جانیں اور اس کا پس منظر بھی، کہ کس وجہ سے، کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ اسلام نے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا کہ ہم پہلے ایک مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ اگر یہ کیفیات پیدا نہ بھی ہوتی تب بھی قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ نازل ہونے تھے، لیکن بعض معاملات جو عرب میں رائج تھے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دینے کے لیے، اس کو حقوق دینے کے لیے ایسی آیات نازل فرمائیں۔ اس لیے اسلام نے جو حقوق عورت کو دلوائے وہ ایسے شاندار حقوق ہیں کہ آج بھی جو دنیا ہے وہ عورت کو وہ حقوق نہیں دلوا سکی۔ اسلام سے قبل کیا حالت تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام سے قبل یہ حالت تھی کہ باپ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورت جو تھی وہ خاوند کی وفات کے بعد بطور ورثہ تقسیم ہو جاتی تھی، نہایت حقیر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم اس بات کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنا غم دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس کو یہ کیا خوشخبری مل گئی کہ اس کے ہاں اولاد ہو گئی، لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو یہ ان کی کیفیات تھی، ان کے دل کی کیفیات کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ تو یہ تو حالت تھی عرب کی زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے، لیکن ہر جگہ ہی تقریباً یہ حالت تھی کہ عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ صرف عرب کی بات نہیں ہے، یورپ جو آج بڑی ترقی یافتہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یورپ میں بھی یہاں کے علاقوں میں کسی قسم کا عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، ایون کہ اس کی جان کی بھی حفاظت نہیں کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ 17ویں صدی تک یہاں یورپ میں عورتوں کو جادو کے الزام میں سزائے موت دی جاتی تھی، اور طریقہ یہ تھا کہ اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جادوگر ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صدی میں، 100 سالوں میں، 1 سینچری میں 1,00,000 عورتوں کو زندہ جلایا گیا۔ تو جس پر جادو کا الزام لگتا تھا اس کو پرکھنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔
وہ یہ تھا کہ عورت کو ہاتھ پاؤں باندھ کے تو اسے تالاب میں پھینک دیا جاتا تھا. اگر وہ ڈوب جاتی تو کہتے کہ دیکھو معصوم تھی اس لیے ڈوب گئی، اور اگر وہ بچ جاتی تو کہا جاتا تھا کہ دیکھو جادوگرنی ہے جو بچ گئی ہے، اب اس کو زندہ جلا دیا جائے. چنانچہ اس کو زندہ جلا دیا جاتا. تو یہ یورپ کی حالت تھی. حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، اور آپ نے بتایا کہ عورت کو کب حقوق ملنے شروع ہوئے. یورپ میں، یو کے میں آپ نے اس کا موازنہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ 1890 تک عورتوں کا اپنے خامند کی جائیداد پر کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا. 1920 سے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کوئی عورت داخلہ نہیں لے سکتی تھی. 1937 سے پہلے تک انگلستان میں عورت مرد سے طلاق لینے کا حق نہیں رکھتی تھی. 1948 سے پہلے کیمبرج یونیورسٹی میں کوئی عورت ڈگری حاصل نہیں کر سکتی تھی. 1967 کے میٹریمونیل ہومز ایکٹ سے پہلے قانونی طور پر عورت کو مرد کے گھر میں رہنے کا حق حاصل نہیں تھا. آپ حضور فرماتے ہیں، آپ تصور کریں ذرا، یہ جو آزادی کی باتیں کرنے والی مغربی دنیا ہے، کل تک ان کا اپنا حال کیا تھا. اسلام نے جو آزادیاں عورت کو 1400 سال پہلے دی تھیں، جو حقوق دیے تھے، وہ 1967 تک بھی عورت کو یہاں نہیں ملے تھے، اور کئی ایسے ہیں جو آج تک نہیں مل سکے. اور اس کی مثال حضور دیتے ہیں کہ آج بھی جو یورپ میں جو عورت کو حقوق نہیں ملے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آج بھی یورپ میں عورت بحیثیت ماں بیٹی ورثہ نہیں پاتی، اور اسلام نے عورت کو اس زمانے میں جب کہ وہ میراث تھی وارث قرار دے دیا. تو دیکھیں، قرآن کریم نے وہ آواز اٹھائی، عورت کے حق میں وہ آواز بلند کی جو یہ لوگ آج بلند کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے بھی یہ آواز بلند ہوئی. حسن سلوک کی تعلیم دی گئی. یہاں تک وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس قدر تعلیم تھی حسن سلوک کی کہ ہم لوگ گھبراتے تھے. ہمارا یہ حال ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ ہم عورتوں سے گھر میں بے تکلفی سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں وہ نہ ہو شکایت لگ جائے اور ہمارے خلاف کوئی آیت نہ نازل ہو جائے. تو یہ وہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے عورتوں کی عزت قائم کی، اور نہ صرف عزت قائم کی، یہ وہ ارشادات ہیں آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا کہ کس طریقے سے عورتوں کے حقوق جو ہے آپ نے دینے ہیں. آپ نے شادیاں بھی کیں اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں تم میں سے بہترین ہوں جو اپنے اہل و عیال سے بہترین سلوک کرنے والا ہے. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ عورتوں سے انسان کا دوستانہ طریق اور تعلق ہو. اصل میں انسان کی اخلاق فاضلہ اور خدا سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں. اگر ان سے اس کے تعلقات اچھے نہیں تو پھر خدا سے کس طرح ممکن ہے کہ صلح ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہی تم میں سے بہترین ہے. سامعین کرام، یہ اصل جو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ انسان کی اخلاق فاضلہ کی حقیقی گواہ ان کی بیوی ہوتی ہے. اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اب ہم اس بنیاد کے اوپر دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی جو ازواج تھیں ان کی کیا گواہیاں تھیں. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیارے الفاظ میں تسلی دی کہ آپ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. تو یہ اسلم سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، نادار کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، ایسی نیکیوں کو جو دنیا سے غائب ہو چکی ہیں ان نیکیوں کو دوبارہ دنیا میں قائم کرتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں اور حق کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ساری گواہیاں
جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آنسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جو دیکھا وہی گواہی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا گواہی تھی؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھے، قرآن پڑھ لو، قرآن کے ہر حکم پر عمل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ تو آنسلم کا اتنا اچھا سلوک تھا کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا تو مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور کھڑا کر کے وہاں پہ افریقن کچھ جنگی کرتب دکھا رہے تھے، تماشا دکھا رہے تھے، تو نیزوں کا کا مقابلہ تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور خود بھی دیکھا، اور میں اس وقت تک وہ دیکھتی رہی جب تک کہ میں تھک نہیں گئی، تو آنسلم میرے ساتھ رہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ بھی حضرت نے میرے ساتھ کیا، تو یہ دل لگی بھی تھی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ ہنستے کھیلتے ہوئے اپنے اہل و عیال سے بہترین رنگ میں پیش آتے۔ چنانچہ حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے ازواج مطہرات سے مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، ان کی دلداری بھی کرتے، گھر کے کاموں میں ان کی مدد بھی کرتے۔ اگر کوئی بیوی آٹا گوندھ رہی ہوتی تو پانی بھی لا دیتے، اگر کھانا تیار ہو رہا ہوتا تو چولہے میں لکڑیاں ڈال دیتے۔ تو عورتوں کے بارے میں تو ہمیشہ حضرت کا یہ تھا کہ حسن سلوک کی وصیت بھی کرتے، سب کو یہی بتاتے اور اپنا نمونہ بھی دکھاتے۔ ملتا ہے حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر حضرت کبھی رات کو دیر سے گھر آئے ہیں تو کسی کو زحمت دیے بغیر، تکلیف دیے بغیر، جگائے بغیر کھانا خود ہی کھا لیا جو پڑا یا دودھ پی لیا، اور ان کو اپنی ازواج کو اٹھاتے نہیں تھے۔ تو یہ حضرت کا نمونہ تھا۔ اسی طرح آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو حسن سلوک تھا وہ یہی تھا کہ ان کی دلداری کیا کرتے تھے، اور ہر معاملے میں ان کو کبھی بھی تکلیف پہنچانے والا تو خیر بہت دور کی بات ہے، ان کو کوئی ایسا لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے تھے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں پہلے مرتبہ دلی آئی تو مجھے پتہ لگا کہ حضرت مسیح موعود اسلام کو گڑ والے چاول بہت پسند ہے، تو میں نے ان کے لیے بنانے شروع کیے اور بڑے شوق سے بنائے، لیکن گڑ بہت زیادہ ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ بالکل ایک راب کی طرح بن گئے، اور ایک گڑ کی مقدار زیادہ ہو گئی، چاول اندر بہت کم نظر آتے تھے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اب مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا مجھے غم ہوا، صدمہ ہوا کہ یہ تو سارے چاول خراب ہو گئے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا تھا، اب کیا کروں۔ حضرت مسیح وسلم تشریف لے آئے اس دوران، تو کہتی ہیں جب میرے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا چاول اچھے نہ پکنے کا افسوس ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ چاول تو بہت اچھے پکے ہیں، اس میں تو کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں، اور فرمایا کہ مجھے تو پسند ہی اس طرح کے چاول ہیں۔ اور پھر حضرت اماں جان فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا راضی کیا، اتنی باتیں کی کہ میں راضی ہو گئی کہ واقعی مجھے بھی یقین ہو گیا کہ حضرت مسیح وسلم کو ایسے ہی چاول پسند ہیں۔ تو اس طرح سے دلداری کی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ وہ حضرت اماں جان ہی بیان فرماتی ہیں۔ حضرت اماں جان جب شادی ہو گئی، چونکہ وہ دلی کی رہنے والی تھیں، وہاں سے ایک شہر سے گاؤں میں آئیں، تو وہاں پہ آپ کو شروع میں جب آتی تھیں تو آپ کو ایک خوف سا محسوس ہوتا تھا گاؤں میں، تو آپ کا دل کرتا تھا کہ جب رات کو سوئیں تو ہر جگہ پہ کونے میں چراغ جلا ہو، چراغ روشن ہو۔ تو ہر جگہ پہ چراغ انہوں نے رکھنا، تو پھر آپ نے سونا۔ تو حضرت مسیح موعود السلام کا مزاج یہ تھا، آپ نے اب دیکھیں سارا دن کام کیا، سارا دن رات آپ مشقت کر رہے ہیں، رات کو سونے کے لیے تھوڑا سا جو ٹائم ملتا ہے اس میں آپ کی عادت تھی کہ جب تک روشنی ہوگی آپ کو نیند نہیں آتی تھی، تو اس لیے آپ لائٹ بند کر کے یا جو چراغ تھے وہ بجھا کر پھر سویا کرتے تھے۔ لیکن حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزاج یہ تھا کہ جو مرضی ہو، آپ نے جب تک ہر کونے میں روشنی نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ نہیں سوتی تھی، آپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت مسیح موعود السلام نے اپنے مزاج کو تبدیل کیا، تو حضرت اماں جان اس کا ذکر کر کے کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے ہر کونے میں روشنی رکھنی شروع کی، اور پھر ایک وقت یہ آ گیا، پھر بڑی محبت سے حضرت مسیح وسلم کو یاد دلایا کرتی تھیں کہ آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ روشنی میں نہ سو سکتے تھے،
اور اب یہ حالت ہے کہ گھر کے کونے کونے میں جب تک روشنی نہ ہو آپ کو نیند نہیں آتی۔ تو حضور یہ بات سن کر ہمیشہ خوشی سے مسکرا اٹھتے تھے۔ تو گویا بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنی جب ازدواجی زندگی کے لیے جو بہترین اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مزاج کو تبدیل کر لینا اور برداشت کر لینا۔ اسی لیے میں آگے چند ایک اقتباسات بھی سناؤں گا آپ کو، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کی برداشت کس حد تک ہونی چاہیے۔ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ نمونہ کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریق سے ازواج کی دلداری فرمایا کرتے تھے، حضرت مسیح موعود نے کیسے دلداری فرمائی۔ حضرت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی حرم سیدہ امۃ السبو صاحبہ وہ فرماتی ہیں حضور کے بارے میں، فرماتی ہیں کہ حضور نے ہمیشہ ہی باوجود اپنی مصروفیات کے میرا اور بچوں کا اپنی طاقت کے مطابق خیال رکھا۔ گھانا میں ہمیشہ پانی کی قلت رہی، حضور صبح بالٹیوں سے پانی بھرتے، جتنا بھی ضروری کام ہوتا مجھے یہ نہیں کہا کہ آج میں مصروف ہوں تم خود ہی بھر لو، خود کبھی کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالتے تھے۔ ایک بار میری طبیعت بہت خراب تھی تو حضور نے پہلے ہی میرے لیے ناشتہ تیار کیا، پھر اپنا ناشتہ تیار کرنے کے بعد پھر دفتر گئے۔ تو یہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا اسوہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ ارشادات پیش کرتا ہوں جو آپ نے اپنی بیوی سے حسن سلوک کے بارے میں فرمائے۔ کشتی نوح میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے، اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ تو یہ وہ لمٹ بتا دی کہ کس لمٹ میں آپ نے باتیں برداشت کرنی ہیں، ہر قسم کی باتیں برداشت کرنی ہیں سوائے فحشاء کے۔ تو اس لیے یہ حضرت مسیح موعود کی نصیحت ہم سب کے لیے اسوہ ہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کو الہام ہوتا ہے، اور وہ الہام اس وجہ سے ہوا کہ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے کسی قدر کچھ زبانی طور پر سختی کا برتاؤ کیا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ مسجد میں بیٹھے تھے تو کہتے ہیں کہ کسی نے مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے اوپر چھپکلی پھینکی، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوئی، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، اور وہ چیخوں کی جو آواز تھی وہ مسجد میں بھی آئی، جس پر حضرت عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے جا کے کچھ سختی کی۔ تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، کیونکہ وہ سب لوگ اس کے گواہ بن چکے تھے، سب نے دیکھ لیا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو حضرت مسیح السلام کو اس بارے میں الہام ہوا کہ یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبدالکریم کو۔ اور ساتھ ہی الہام ہوا خذوا الرفق فإن الرفق راس الخیرات، نرمی کرو کہ تمام نیکیوں کا سر نرمی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ وہ اخلاق ہیں، یہ وہ ارشادات ہیں کہ جو ہمیں حضرت مسیح موعود السلام نے اور آپ کے خلفاء نے ہمیں عملی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، اپنے ارشادات کے ذریعے سمجھایا، اور عورت کے مقام کا ہمیں یہ بتایا کہ عورت کی عزت کرنا ہمارا کام ہے، اور یہ دراصل سب کچھ کہاں سے لیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے، اور انہیں کو فالو کرتے ہوئے۔ آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی نصائح جو آپ نوجوان جوڑوں کو فرمایا کرتے تھے وہ کہہ کے اپنے گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں اکثر ان جوڑوں کو جو نصیحت کے لیے کہتے ہیں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی زبان، کان، آنکھ کا صحیح استعمال کرو تو تمہارے مسائل کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ زبان کا استعمال اگر نرمی اور پیار سے ہو تو کبھی مسائل پیدا نہ ہوں۔ اگر جھگڑے ختم کرنے کے لیے
تھوڑے وقت کے لیے کان بند کر لیے جائیں تو سارے مسائل وہیں دب سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی برائیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند رکھو اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اس کا پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے تاکہ عورتوں سے برا سلوک نہ کیا جائے، اور یہ اس پس منظر کی صرف اس وقت ضرورت نہیں تھی، آج بھی اسی طرح ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی عورتوں کے، خواتین کے جو حقوق ہیں اور ان کی پامالی کسی نہ کسی جگہ جاری ہے، اور قرآن کریم ایک یونیورسل تعلیم ہے، ایک عالمی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔